نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ قرآن کریم فرقان الحمید میں بیان کردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ تیسرا پارہ ہے کہ اس میں جو احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس امر کا بیان کیا ہے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول معزز اور مکرم ہیں اور ان کی بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں ایک کے لیے دوسرے کے مقابلے میں فضیلت اور درجے کی بلندی رکھی ہے، لیکن درجات کا یہ فرق کسی نبی یا رسول کی کمی یا کوتاہی کا غماز نہیں ہے، بلکہ ان کے منصب اور ذمہ داری میں فرق اور اہمیت کے پیش نظر ہے۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر جو فضیلت اور خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جو امتیاز تمام انبیاء پر جیسے ہمارے آقا کو حاصل ہے، اسی طرح آپ کی امت کو بھی دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب رسولوں کے آنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو زبردستی تمام انسانوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے برعکس اس نے انسانوں کو اختیار دیا کہ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کیا، پھر ان کے درمیان باہم تصادم ہوتا رہا۔ انسان کو ملنے والے اختیار ہی کی بنیاد پر قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی، اس سے پوچھ گچھ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت کو سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن کوئی سودے بازی نہیں چلے گی، کسی کے تعلقات یا سفارش کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن صرف میرٹ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ اور اعتبار کے مقام کے اعتبار سے جو آیہ کرسی ہے، آیت الکرسی جس کو کہا جاتا ہے، بڑی فضیلت اور افضل ترین آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید بھی ہے، شان جلالت اور وسعت قدرت کو بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ 17 مرتبہ آیا ہے، کہیں صراحتاً آیا ہے اور کہیں اشارتاً آیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں یہ اصول بیان کیا گیا رب العالمین نے کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد دین میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں ہے، لا جبر فی الدین۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والوں کا دوست ہے، قیامت کے دن جو ہے ایمان والوں کا جو ہے وہ دوست ہے، اور ان کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، اگلی آیت میں یہ اصول بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے واضح ہو جانے کے بعد کسی شخص پر جبراً اس کو دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا جبر فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایک ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو کفر کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ طاغوت کے یعنی باطل قوتوں کے دوست ہیں جو انہیں ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندوروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ طاغوت جو ہے
یہ ایک ایسا کردار ہے جو فاسق سے بھی بدتر ہے. اللہ کا نافرمان فاسق کہلاتا ہے. جب اللہ کا دشمن اور اس کے مقابلے میں اپنی مرضی اور قانون جاری کرنے والا طاغوت کہلاتا ہے. تو فرعون اور نمرود آج کی مدر پدر آزاد اسمبلیاں ہوں یا من مانے فیصلے کرنے والے آمر ہوں تو یہ طاغوت ہے. اور طاغوت اللہ جو ہے وہ طاغوت کے خلاف بغاوت کرنے والے مومنوں کا ہمیشہ حامی اور ناصر ہوتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جو ہے وہ تاریخی واقعات جو ہے وہ بیان کیے ہیں جو توحید پر دلالت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جو ہے وہ واقعے کو جو ہے قرآنی عقیدے کو بالکل اجاگر کر کے رکھ دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں کچھ واقعات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، بلکہ اس سے پچھلی آیات میں بھی. آیت نمبر 258 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ تھا وہ بیان ہوا، جس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، موت سے بچا بھی سکتا ہوں، یعنی میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. نمرود نے دعویٰ کیا. تو لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. تو اس پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ آیہ نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جب وہ سن 557 ہجری میں، بلکہ 587 قاف میم میں بیت المقدس کو بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا، تو اس کے اجڑے ہوئے شہر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ دوبارہ اس تباہ شدہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی سواری کا جو جانور تھا، بعض نے کہا وہ گدھا تھا یا کوئی اور تھا، اس کو ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. تو سواری کی جو بوسیدہ ہڈیاں تھیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، اس پر گوشت پوش چڑھایا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے زیادہ سفر کھانے کو جو 100 سال تک باسی ہونے سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو تر و تازہ رکھا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ان کو عملی مشاہدہ کرا دیا، اور اس تجربہ سے انہیں تحریک ہوئی کیوں نہ میں بھی بنی اسرائیل کے مردہ جسم میں جان ڈالوں اور ان کا دین سے تعلق زندہ کر دوں. چنانچہ انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو ایک زندہ قوم بنا دیا. تیسرا واقعہ جو ان آیات مبارکہ میں سورہ کی 260 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جنہوں نے مرنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہونے کی کیفیت کو جو ہے وہ ملاحظہ کیا. ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی شکل میں دیکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایسے کریں، 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ جب بلائیں تو وہ آئیں، پھر انہیں ذبح کریں اور پھر کیما کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیں، ذرات آپس میں خلط ملط کر دیں، نہ پتھر چلے کہ کون سا تتر کون سا بٹیر، اور گوشت کو مکس کر کے مختلف پہاڑیوں پر رکھ کر ان پرندوں کے نام لے کر پکاریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی اور پر سے پر، خون سے خون، سب ملا کر اپنی اصلی شکل و صورت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت اور حکمت عملی کا مشاہدہ ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر علماء نے ایک نفیس بات لکھی ہے، میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، میں کہتا جاؤں. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا، وہ زندہ تھے؟ نہیں، وہ تو ذبح کر کے گوشت بن چکے. مردوں کو پکارا تو مشرک تو نہیں ہوئے.
کا مطلب ہے مردے کو بھی پکار سکتے ہیں۔ تو بہرحال دین اسلام انسانیت کا دین ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اخوت اور محبت کے ساتھ رہو، فضل اور احسان کا یہ دین ہے۔ تو انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر قرآن کریم نے دعوت نہ دی ہو، نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے آداب بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آیہ نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور 261 سے لے کر تقریباً 266 تک کی ان تمام آیات میں 4 مثالیں بیان کی ہیں، 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 مثالیں ریاکاری کی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا، وہ اگتی ہے تو سینکڑوں دانے اور مل جاتے ہیں۔ اور ریاکار کا صدقہ فرمایا ایسا ہے جیسے کسی چٹان کے اوپر غلہ اگانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا کسی کی یہ ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری ہو اور احسان ہو، احسان جتا کر یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے جو ہے اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو، برباد نہ کیا کرو۔ تو اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال جو ہے وہ زرخیز زمین کے خطے کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس میں جو شخص باغ لگاتا ہے جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہو، اور فرمایا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو دکھلاوے کے لیے جو شخص مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ اس شخص جیسی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں، تو اچانک یہ باغ کسی ناگہانی آفت ہے، آندھی طوفان آئے، اسے تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ فرمایا اسی طرح ریاکار کا جو شخص ہوتا ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے اللہ کے راستے میں سے خرچ کیا کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین سے رزق جو نکالا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ وہ حضرت بابا اشفاق احمد صاحب بڑے دانشور گزرے ہیں، فرماتے تھے لوگوں اللہ کی راہ میں دیا کرو، تم نے کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہی اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال اور جائیداد اور زمین میں سے حاصل شدہ جو غلہ ہوتا ہے اور فصل ہوتی ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ کے نام پر دینی چاہیے۔ گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند تم نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کی بہت ہے، اللہ کے نام پر دینی پڑے تو ہلکی چیز دیتے، اپنے لیے اچھی پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا گیا کہ حکمت اور دانائی اللہ کی عنایت ہے، جسے حکمتیں عطا ہوئی سمجھو اسے بہت بڑی خیر میسر آ گئی ہے۔ کھلے عام اور چھپا کر موقع مال کے مناسبت سے دونوں طرح سے صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ دیندار وہ لوگ جو غریب ہیں سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مانگتے نہیں ہیں، وہ آپ کے مالی تعاون کے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں۔ فرمایا گیا کہ عدل اور انصاف اس پر مشتمل جو معاشی اصول ہیں ان کے لیے، معاشی نظام کے لیے ایسے رہنما اصول غریب اور چھوٹے تاجروں کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل اور تجارت کے لیے رستہ ہوا ناسور یہودی ذہنیت کی یہ بدترین پیداوار اور سودی جو نظام ہے اس کے تباہ کن جو نتائج ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 278 سے 75 سے لے کر 280 تک جو ہے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور سختی کے ساتھ اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ سود خوری سے بچو، سود خور ایسا کام ہے جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔
اور سود خوری سے بچنے کو ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے صدقہ کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ تو اصل میں صدقہ اور ربا دو متضاد نظام ہیں، یعنی سود اور صدقہ۔ صدقہ میں احسان ہوتا ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، دوسرے کا احساس ہوتا ہے، جبکہ ربا میں جو ہے وہ بخل ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے سود میں۔ صدقے میں دیا ہوا مال جو ہے وہ واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ جو سود ہے اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے آپس میں نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر اللہ کی لعنت کی وعید ہے اور اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور سود کے جو ہے نقصانات اتنے ہیں، وہ نفسیاتی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ معاشرتی ہوں، اتنے نقصانات واضح ہیں کہ سود کے اب حامی جو ہیں وہ بھی دبی دبی زبان میں ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ تو یوم احتساب یعنی قیامت کے دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت میں اسی کا یعنی آیت نمبر 281 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو نیک اور بد اعمال کا پورا پورا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ احساس انسان کو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور حلال و حرام کی تمیز کرنے کا پابند رکھتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جو ہے وہ ثانیہ ارتحال کا جو ہے وہ یہ اشارہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جل جلال و عم نوالو نے جو ہے وہ آیہ نمبر 282 میں کمیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اسے آیت المدائنہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں ادھار لین دین کے قرآنی ضابطے، ادائیگی کی مدت کا تعین ہے، تحریری وثیقہ نویس کی تیاری اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رہن رکھنے کے لیے احکام کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہ احکام فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے، لہٰذا اپنی نیت کھوٹی نہ کرو۔ اور چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق، عدت جیسے کئی متعدد شرعی احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خالق کائنات جل جلالہ جو ہے وہ اسی طرح ایک جامع دعا کے ساتھ یہ سورت کا اختتام کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اے مالک، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کوتاہیوں کی جو ہے وہ ہماری معافی عطا فرما دینا۔ اور مسلمان جب تک احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ اس کی آیہ نمبر 285 اور 286 سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہیں۔ تو یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، انشاءاللہ وقفے کے بعد یہ سورہ ہم آل عمران کا جو ہے وہ آگے تذکرہ کیا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान। पसरूर की सरजमीन से मैं हूं अलमास बेग। आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान ANN न्यूज़। मैं हूं थल की धरती से डिविजनल ब्यूरो चीफ राना अमजद बोबी, दरिया खान, डिस्ट्रिक्ट बखर। मैं हूं मरी से हुमैरा बानो। बात हो सियासत की या हो बदलते हुए मौसम की, रखूंगी आपको हर खबर से बाखबर। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान। मदीनतुल औलिया मुल्तान से मैं हूं मोहम्मद फरहान रफीक। मैं हूं जनूबी पंजाब के पसमंदा इलाका से नियाज अहमद, ANN न्यूज़ कोटदू। मैं हूं नवाबपुर के शहर देरा नवाब से सैयद इमरान हुसैन बुखारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलासतुल कुरान। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आशिक हुसैन। सूरह आले इमरान अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। इस सूरह मुबारका में 200 आयत मुबारका हैं और 20 रकू हैं। तीसरे पारे के 8 रकू तो सूरत बकरा पर मुश्तमिल थे। अब 9वें रकू से सूरह आले इमरान की इब्तदा होती है और ये भी कुरान करीम की तवील तरीन सूरतों में से एक है। और इसमें चूँकि हज़रत इमरान के ख़ानदान का किस्सा बयान किया गया है, इसलिए इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम भी आले इमरान रख दिया गया। और इन दोनों सूरतों में मज़ामीन में हद दर्जा एक मुनासबत पाई जाती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को जो है वो ज़हरावेन यानी दो रोशन चीज़ें या शम्स व कमर करार दिया है। और ये हुजूर का इनको ये आपस में इस तरह से करार दे देना उनके दरमियान मुनासबत को ज़ाहिर करता है। और इसके अलावा अहले किताब से इसमें खिताब भी है, मगर सूरह बकरा में ज़्यादातर जो है वो रूए सुखन यहूद की तरफ था, जबकि आले इमरान में असल खिताब नसारा से है। और फिर एक मुनासबत इसमें यह भी है, जिन लफ्ज़ों से इन दोनों सूरतों का यानी आगाज़ जो है वो अलिफ लाम मीम से होता है, हुरूफ मुक़त्तआत से होता है। यानी दोनों सूरतों की इब्तदा में कुरान करीम की हक्कानियत जो है वो वाज़ह की गई है। ये सूरह एक वाक़े के पेश नज़र जो है वो नाजिल होना शुरू हुई कि नजरान के ईसाइयों का जो है वो 60 अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा वफ़द मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया था। उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मर्तबा से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। कभी कहते कि वो अल्लाह हैं, कभी कहते वो इब्नुल्लाह है यानी अल्लाह के बेटे हैं, और कभी कहते कि उलूहियत के मुसल्लस यानी एक बाप, एक माँ और एक बेटा उसका एक हिस्सा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें मस्कत जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला जिंदा और जावेद है, उस पर मौत तारी नहीं हो सकती, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत तारी होकर रहेगी। लिहाजा वो रब के बेटे ना हुए। बेटा अपने बाप के मुशाबा होता है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला की मुशाबत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खाता पीता नहीं है, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम खाते पीते हैं। अल्लाह ताला से आसमान की बुलंदी और ज़मीन की तन्हाइयों में कोई चीज़ मख्फी नहीं।
جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی ہیں، تو اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ اب ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت اور قرآن کریم، تورات اور انجیل کا اس کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور اللہ کی آیات کے جو منکر تھے ان کو عذاب سے ڈرایا ہے، علم الہی کی وسعتوں کو بیان کیا ہے، اور قدرت کے تخلیقی شاہکار انسان کو جو ہے اس کے رحم مادر میں جو تیاری کے مرحلہ تھے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ قرآن کریم کو اللہ نے ہی نازل کیا ہے، جس میں محکم اور واضح معنی مفہوم رکھنے والی آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، اس کی نیت خراب ہوتی ہے، تو وہ متشابہات کی غلط سلط تعویلات کر کے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آیات محکمات کی حقیقت کو جو ہے وہ اس پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آیت متشابہات کی حقیقت کا کھوج لگانے کی توجہ نہیں کرتے، محکمات پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ پورا کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور ہماری عقل اس کا احاطہ جو ہے وہ کر سکے یا نہ سکے، ہم ہر صورت میں اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ مومنوں کی یہی نشانی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ کلمہ اور یعنی کلمت اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں، اس قسم کے اور بھی کچھ الفاظ ہیں۔ یہ تو متشابہات کی بنیاد پر شرکی عقائد کی عمارت کھڑی کرنا، یہ ایسے ہے جیسے پانی پر جو ہے وہ نقش بنایا جائے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ توحید اور ایمان کے دلائل جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ان سے تو وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کھورا ہو۔ اس سے اگلی آیات میں اہل کتاب کی جو ہے وہ مذمت کی گئی مسلسلی، اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ یہی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نبیوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، یہی ہیں جو اللہ کے نیک بندوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خواہشات نفس کی جو ہے وہ پیروی کی گئی۔ لہٰذا مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کافروں کو جو ہے وہ دوست مت بناؤ، مت کافروں کو دوست بناؤ، مسلمانوں کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ کافر کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور روز جزا کے تصور کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کافروں کا مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئے گی، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور فرعون اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ واقعات بیان کیے، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور بدر کے واقعے میں اللہ فرماتا ہے اس پر اگر غور کرو تو اس میں بھی تو دو جماعتیں مقابلے میں آئیں، ایک جماعت اللہ کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، جن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اللہ نے کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو اپنی مدد سے ان کو غالب کر دیا، اور اس سے اہل بصیرت جو ہے وہ درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ آیہ نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ انسان کو بیوی بچے اور مال و دولت کے خزانے اور سونا چاندی اور سواریاں، یہ چپائے، یہ جانور، یہ فصلیں، یہ کھیتیں، یہ بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین انجام ہے کن کے لیے؟ جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ ان متقیوں کے لیے باغات بھی ہیں، ان کے لیے نہریں بھی ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ بندے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کے طلبکار ہوتے ہیں۔ اور ان کی شان بھی یہ بیان فرمائی کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو
تو یہ ان کی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ صدقہ خیرات بھی کرنے والے ہوتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھ کر رب کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی کیا خوب اللہ والوں کی دیکھیں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ صبح کے وقت، صبح سحر تڑکے جاگنا اور استغفار کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے تمام اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے آیت نمبر جو ہے وہ اسے رب العالمین جل جلالہ نے اگلی آیتوں میں جو ہے وہ 3 عبرت آموز جو ہیں وہ واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ تینوں قصے جو ہے وہ خرق عادت کے قبیل سے ہیں، یعنی اللہ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ان واقعات کو جو ہے وہ جو بیان کیا گیا ان جناب عمران کی جو صاحب کردار اور پاک باز اہلیہ تھی، حنہ جن کا نام تھا، بنت فاقوس، تو جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ تو آپ کے یہاں جو ہے وہ خلاف توقع بچے کی بجائے، یعنی بیٹے کی بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تو جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود بھی پورا کیا اور آپ کا نام مریم رکھا اور آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، آپ کو وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام ایام اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت و ریاضت میں ہی، اس کی طاعت و فرما برداری میں ہی صرف ہوتے رہے، بیتے رہے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ کرامت جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنے لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جس میں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جو ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اب یہاں پر ایک خاص قابل غور ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا نا کہ جس کو چاہتا ہے بے حساب بلا حساب رزق دیتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام اب تک بے اولاد تھے، آپ کی بیوی 5 تھیں۔ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر جناب زکریا علیہ السلام بھی رحمت الہی سے پر امید ہو گئے۔ آپ نے سوچا اگر مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ چنانچہ آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ مولا جب تو بے موسم کے پھل ان کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آ کر آپ کو پکارا اور کہا کہ اے زکریا، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بیٹا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کا نام یحییٰ رکھا جائے، جو بڑا پارسا ہوگا اور سردار بیٹا بنے گا۔ آپ کو یہ بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور مناجات اور تسبیح تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ فرشتوں نے پکار کر سیدہ مریم کو کہا کہ اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ دیا ہے، آپ کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی ہے، آپ کو جہان کی تمام عورتوں سے بلند مرتبہ اور شان، مقام، عزت، احترام دیا ہے۔ اے مریم، آپ اپنے رب کی بندگی کریں اور باقاعدگی سے جو ہے وہ رکوع اور سجود کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت ہوئی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔
اب سیدہ مریم کا دل اس واقعے کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا جو اللہ کے حکم سے کوڑھی اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو شفا یاب ہو جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور گھر میں جو باقی چھپا کر رہنے والے کھانے کی بھی خبر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی جو ہے وہ مغالطے کا شکار ہو گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی معجزات جو تھے ان کا تذکرہ کیا گیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور بن ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ پارے کا جو ہے وہ ایک پاؤ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب نجران کے عیسائی پادری حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں بحث کرنے کے بعد لاجواب ہو گئے۔ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لاجواب تو ہو گئے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مباہلے کا چیلنج دیا کہ تم اگر حق پر ہو، حق کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، تو اپنے نفوس، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ اور اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لے کر میدان میں مباہلے کے لیے پہنچے تو نجران کے پادریوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو آؤ ان نکات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، یعنی اتفاق کر لو، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، شرک کو جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، اللہ کے بندوں کو چھوڑ جو ہے رب ماننے کا شعار جو تمہارا طریقہ یہ بند کرنا ہوگا۔ لیکن اہل کتاب جو تھے وہ ان جو مشترکات تھی، کامنٹیز تھیں، اس پر بھی وہ جمع نہ ہوئے، اتفاق انہوں نے نہ کیا، جو ان کی ضد کا اور ہٹ درمی کا واضح ثبوت ہے۔ بہرحال آگے چل کر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی وہ چونکہ جان لینے کے جو ہے وہ درپے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ میں آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا اور کفار آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا اس کو پورا فرما دیا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ اب قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ کیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ خود تو گمراہ ہیں، اسے تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اہل کتاب کو ملامت کی گئی کہ تم کیوں جانتے بوجھتے اللہ کی جو آیتوں کا انکار کرتے ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے یہ برا ہے، تو حق اور باطل کی آمیزش کیوں کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو ہے وہ عالم ارواح میں جو پیغمبروں سے عہد لیا تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو پھر ان پر ایمان بھی لانا، ان کی حمایت بھی کرنا گروہ انبیاء پر لازم ہوگا۔ یہ اللہ نے نبیوں کے لیے حکم دے دیا، سب نے اس کا اقرار کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں بھی اس پر گواہ رہنا چاہتا ہوں، یعنی اب تم سب بھی اس پر گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور اس وعدے کے بعد، میثاق کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی نصرت و حمایت کا ہر نبی پابند تھا،
اور پھر اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی شب معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور آپ کے امام الانبیاء ہونے کا عملی اظہار ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارا پیارا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو ہے یہ عطا کیا ہے۔ اس نعمت عظمیٰ اور اس احسان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس پارے کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ ایک مسلسل ایک تسلسل کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے اور اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی یہ تکوینی نظام قائم ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی اس نظام اور اطاعت کا وہ سب اس کی جو ہے وہ پابند ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء جو ہے وہ دیتے آ رہے ہیں۔ اور اسلام کے سوا اگر کوئی شخص کسی اور دین کو جو قبول کرے گا یا اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوائے اسلام کے دین میں پناہ تلاش کرنی ہے تو پھر اسلام کا ہونا پڑے گا۔ تو انہی لفظوں پر آج کا ہمارا جو ہے وہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اس کا خلاصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین استقامت کے ساتھ خلاصہ قرآن کے پروگرام کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہی آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔